ایک تو یہ ہے کہ یوم النحر، قربانی کا دن، عید کا دن، یہ خود بڑی عظمتوں کا مالک ہے، بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے، بڑا عظیم دن ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عظیم دن کے اندر عظیم عمل، دن بھی عظیم اور عمل بھی عظیم۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ عمل تو عظیم ہے، مگر ایک وہ بندہ کہ جس پر واجب ہی نہیں، جو صاحب نصاب ہی نہیں، وہ بھی صاحب نصاب، قربانی بھی واجب ہے اور عمل بھی بڑا عظیم ہے، دن بھی بڑا عظیم ہے۔ اتنی عظمتیں جب مل جائیں اور اتنے احکامات مل جائیں، اس کے باوجود بھی بندہ جو ہے یہ عمل نہ کرے، تو میرا خیال ہے اس سے بڑی اور کوئی محرومی نہیں۔ یہ رسم نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، سال کے عظیم ترین ایام میں سے ایک بہت عظمت والا جو دن ہے، اس دن کے اندر جس کے متعلق کائنات کے تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عظیم دن کے اندر سب سے اللہ کے نزدیک پیارا اور پسندیدہ عمل کیا ہے؟ خون بہانا ہے، قربانی دینا ہے۔ ایک واجب، دوسرا اتنا اعلیٰ، سب اعمال سے زیادہ پسندیدہ عمل، اور پھر دن بھی سب دنوں سے، کئی دنوں سے افضل دن ہے، تو پتہ چلتا ہے یہ رسم نہیں، یہ بہت اعلیٰ قسم کی عبادت ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے جو ابن آدم فرمایا ہے، حضور یہ بھی فرما سکتے تھے ما عمل المؤمن، مومن کا عمل، حضور یہ بھی فرما سکتے تھے ما عمل المسلم، مسلم کا عمل۔ حضور علیہ السلام نے یہ جو فرمایا نا کہ ما عمل ابن آدم، ابن آدم یعنی اولاد آدم کا عمل، اولاد آدم کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ نہیں ہے اس دن جتنا پسندیدہ عمل خون بہانا یعنی قربانی کرنا ہے۔ ابن آدم حضور نے کیوں فرمایا؟ ابن آدم فرمانے میں بھی ذرا غور فرمائیں، بڑی وسعت ہے، بڑی شفقت ہے، بڑی بلاغت ہے، اس میں ترغیب ہے، جوش دلانا ہے۔ او ابن آدم آ جاؤ اس طرف، ایک یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں کوئی تخصیص نہیں کہ علماء کریں گے یا بڑے صلحاء کریں گے ان کے لیے عمل ہے، یا کوئی بڑا وزیر کرے گا یا کوئی بادشاہ کرے گا اس کے لیے تو بڑا ثواب ہے، تو ایک غریب بندہ، عام بندہ، اس کے لیے اجر یا ثواب نہیں ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ اے ابن آدم، ہے ابن آدم، کلمہ رسول اللہ کا پڑھنے والا ہے، عالم ہے یا غیر عالم ہے، صالح ہے یا اس کے ذمہ کوئی گناہ ہے، وہ امیر ہے یا غریب ہے، کوئی بھی ہے مومن، تو اس دن یوم النحر کو اگر وہ قربانی کرے گا تو اس کے تمام اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کو یہ عمل زیادہ پسند ہے۔ اس میں ابھارا گیا ابن آدم فرما کے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس پر ایک اشکال بھی ہے، سوال بھی ہوتا ہے۔ ابن آدم میں بڑی وسعت ہے، بڑی فضیلت بھی ہے، اور پھر یہ ہے کہ ابن آدم میں عاجزی اور انکساری کی طرف بھی اشارہ دلوانا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد جو مٹی سے پیدا شدہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں قربانی کر، مال قربان کر، قربان ہو جا، خون بہا، اے بندے تیرے اندر عاجزی پیدا ہوگی، اخلاص پیدا ہوگا، شفقت اور پیار پیدا ہوگا، تو جتنی انسان کے اندر عاجزی ہو اتنا ہی انسان اللہ کے ہاں بلند ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا اسے قرب حاصل ہوتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، ان کی طرف اشارہ کہ ان کی سنت ہے، یعنی اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اے ابن آدم، خواہ تو امیر ہے یا غریب ہے، دنیا کے اعتبار سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے، تو نیک ہے یا تیرے ذمہ گناہ بھی ہے، لیکن یاد رکھ قربانی کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اور اس پر ایک اشکال، ایک سوال ہوتا ہے کہ جب ابن آدم فرمایا تو ابن آدم جو ہے یعنی آدم کی اولاد، اس کے اندر مسلم بھی اور غیر مسلم بھی، مسلم بھی اور غیر مسلم بھی، تو پھر یہ کیا بنے گا؟ تو حالانکہ غیر مسلم کا کوئی عمل تو اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہے، اس کو اجر نہیں ملتا جب تک وہ مومن نہ ہو، جب تک وہ اسلام قبول نہ کرے۔ تو پھر ابن آدم یہ جو حضور نے ارشاد فرمایا، پھر اس کی توضیح اور وضاحت کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر
الفاظ ابن آدم کے عام ہیں مگر مراد خاص ہے، وہ کیا؟ مومن، مسلمان۔ اسی طرح ایک حدیث شریف کے اندر نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ قربانیاں کیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو صحابہ نے عرض کیا، سرکار نے جب فضیلت بیان فرمائی تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ قربانی کے جو بال ہے اس میں بھی کوئی فضیلت ہے؟ حضور علیہ السلام نے خود فضیلت بیان فرمائی، اور جو بال دمبے کے ہوتے ہیں نا، اون جسے کہا جاتا ہے، بھیڑ کے بال، دمبے کے بال، اس کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو بکرے کے بال ہیں، ہر بال کے بدلے اس بال کے بدلے میں بھی نیکی ہے، اور تم سوال کر رہے ہو کہ اون کے بال، یعنی وہ تو بالکل باریک ہوتے ہیں، بالوں میں ان کی حیثیت جسم کے اعتبار سے بالکل چھوٹی سی ہوتی ہے، یا رسول اللہ اس کے بدلے میں بھی نیکی ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بال بکرے کے ہوں تب، یا اون کے ہوں، یہ دمبا پیڑ جو ہے اس کے ہوں تب بھی، آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ پھر شعرتن کے اوپر بھی تنوین ہے اور حسنتن کے اوپر بھی تنوین ہے۔ تو تنوین جو ہوتی ہے نا، یعنی دو زبراں، دو زیراں، دو پیشاں، یہ تنوین جو ہے نا یہ بھی چار قسم کی ہوتی ہے۔ تنوین تمکن ہوتی ہے، تنوین تحقیر ہوتی ہے، تنوین تعظیم ہوتی ہے، تنوین تنکیر ہوتی ہے، یہ چار قسم کی تنوینیں ہوتی ہے۔ تو جہاں پر ہے نا شعرتن، بال اس کے اوپر تنوین تحقیر، یہ تنوین ہے تنوین تحقیر، اور حسنتن کا مطلب ہے نیکی، اس کے اوپر جو تنوین ہے وہ تعظیم کی تنوین مانی جائے گی۔ شعرتن کا مطلب ہے بال، یہ ہے تحقیر کی تنوین۔ تحقیر کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا، چھوٹا کرنا، حقیر، چھوٹا، بالکل چھوٹا، یعنی بال بڑا تو بڑا ہے نا، اس کے بدلے میں نیکی ہے، پر چھوٹے سے بھی چھوٹا بال ہو، شعرتن کی جو تنوین ہے یہ ہے تحقیر کی، چھوٹے سے چھوٹا بال ہو۔ حسنتن کی تنوین تعظیم کی ہے کہ اس کے چھوٹے سے چھوٹے بال کے بدلے میں بھی جو نیکی اللہ عطا فرمائے گا وہ بڑے سے بڑی نیکی ہوگی۔ حالانکہ بظاہر تو تنوین ہی ہے نا، ایک شعرتن کے اوپر تنوین ہے، ایک حسنتن کے اوپر تنوین ہے، پر تنوین کی بھی اقسام ہے۔ شعرتن کی تنوین تحقیر کی ہے اور حسنتن کی تنوین تعظیم کی تنوین ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا بال، جس کو آج ہم چھوٹے سے چھوٹا سمجھ کے بال سمجھے، اسی پوری کھال بھی کچھ نہیں سمجھ دے، اسی سری پایا کو کچھ نہیں سمجھ دے، اسی جناب کچھ نہیں سمجھ، چلو کھلڑی ہے نا، سری ہے نا، پائے یعنی نا، بال تو ہمارے ہاں ہے ہی کچھ نہیں، ہوا میں اڑ جاتا ہے، اڑا دیتے ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، وہ کائنات والو سن لو، قربانی کا ہر بال جو ہے سری ہو یا پائے ہو، بلکہ حدیث شریف کے اندر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ بالوں سمیت، کھروں سمیت، سینگوں سمیت قیامت والے دن قربانی آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تو سمجھتے تھے کہ سینگ کسی کام کے نہیں، آج تیرے نیکیوں والے پلڑے میں تل رہے ہیں۔ یہ جو کھر ہے تم کاٹ کے اڑا دیتے ہو، پھینک دیتے ہو، کسی کام کے نہیں ہے، آج نیکیوں والے پلڑے میں تل رہے ہیں۔ بال تم اڑا دیتے ہو، تمہارے نزدیک بال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ آج قیامت والے دن بالوں سمیت آ رہا ہے، بالوں سمیت تمہارے نیکیوں والے پلڑے میں تل رہا ہے۔ یہ عظمت ہے، شان ہے قربانی کی۔ اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔